بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ جو کرنا ہے کر لو، ایران کا ڈونلڈ ٹرمپ کو دو ٹوک جواب۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش کو مسترد کرتے ہوئے سخت جواب دیا ہے۔ ایرانی صدر نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ہم دھمکیوں میں آ کر مذاکرات نہیں کریں گے، جو کرنا ہے کر لو۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے بھی اس سے قبل بیان دیا تھا کہ ایران کسی قسم کے دباؤ میں آ کر مذاکرات نہیں کرے گا۔ ان کا یہ بیان ڈونلڈ ٹرمپ کے اس انکشاف کے بعد سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے ایران کو مذاکرات کے لیے خط بھیجا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی بحال کر دی ہے، جس کا مقصد ایران کو عالمی معیشت سے الگ کرنا اور اس کی تیل کی برآمدات کو صفر کے قریب لانا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے فاکس بزنس کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ایران سے نمٹنے کے دو ہی راستے ہیں، یا تو فوجی کارروائی یا پھر نیا جوہری معاہدہ۔ ایران عرصے سے جوہری ہتھیار بنانے کے الزام کو مسترد کرتا آیا ہے، لیکن بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے مطابق ایران 60% تک یورینیم افزودہ کر رہا ہے، جو 90% کے قریب ہے، جس سطح پر ایٹمی ہتھیار تیار کیے جا سکتے ہیں۔ ایران نے اپنی جوہری سرگرمیوں میں 2019 سے تیزی لائی ہے، جب امریکہ نے 2015 کے جوہری معاہدے سے علیحدگی اختیار کر کے سخت پابندیاں دوبارہ نافذ کر دی تھیں، جنہوں نے ایرانی معیشت کو بری طرح متاثر کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس اور یوکرین میں مکمل جنگ بندی کا امکان ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس اور یوکرین کے درمیان مکمل جنگ بندی کی امید ظاہر کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ روس جنگ بندی منصوبے پر رضامند ہو سکتا ہے اور آئندہ چند دنوں میں بڑا فیصلہ سامنے آ سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ وہ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کو وائٹ ہاؤس میں دوبارہ مدعو کریں گے اور اس ہفتے روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے بھی بات چیت کریں گے تاکہ جنگ بندی کے عمل کو آگے بڑھایا جا سکے۔ دوسری جانب فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے جدہ میں ہونے والے یوکرین امریکہ مذاکرات کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا 30 روزہ ممکنہ جنگ بندی کا منصوبہ ایک اہم پیش رفت ہے اور عالمی امن کے لیے مثبت قدم ثابت ہو سکتا ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز سعودی عرب میں ہونے والے مذاکرات میں یوکرین اور امریکہ کے درمیان 30 دن کے عارضی جنگ بندی پر اتفاق ہو چکا ہے، جس کے بعد اب مستقل جنگ بندی کے امکانات پر غور کیا جا رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یوکرین کے بارے میں فیصلے امریکہ نہیں ماسکو کرے گا، روسی ترجمان۔ روس کا کہنا ہے کہ یوکرین کے بارے میں فیصلے اب امریکہ نہیں ماسکو کرے گا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخراوا کا کہنا ہے کہ روس اور یوکرین کے تنازع کے حوالے سے فیصلے روس خود کرے گا۔ روس نے یوکرین کی جانب سے 30 روزہ جنگ بندی اور پائیدار امن کی بحالی کے لیے امریکی تجویز تسلیم کرنے کے معاملے پر رد عمل ظاہر کیا ہے۔ روسی ترجمان کا کہنا ہے کہ روسی فیڈریشن کی پوزیشن کچھ فریقین معاہدوں کوششوں کی وجہ سے فیڈریشن سے باہر نہیں بلکہ اندر طے ہوتی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس کا یوکرین پر جوابی حملہ، کیف میں شدید دھماکے۔ روس نے یوکرین کے دارالحکومت کیف پر جوابی فضائی حملہ کر دیا۔ یوکرینی میئر کے مطابق رات بھر کیف پر فضائی حملے جاری رہے، تاہم نقصان کی تفصیلات ابھی تک سامنے نہیں آ پائیں۔ یہ حملہ یوکرین کی جانب سے پیر کی رات روس پر کیے گئے 300 سے زائد ڈرون حملوں کے جواب میں کیا گیا۔ روسی میڈیا کے مطابق یوکرین کے بھیجے گئے 91 ڈرون ماسکو تک پہنچنے میں کامیاب رہے، لیکن انہیں راستے میں ہی تباہ کر دیا گیا۔ یوکرینی ڈرون حملے میں کم از کم 3 افراد ہلاک اور 18 زخمی ہوئے تھے، جس کے بعد روس نے فوری رد عمل دیا اور کیف کو نشانہ بنایا۔ یہ حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا جب سعودی عرب کے شہر جدہ میں یوکرین اور امریکہ کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ مذاکرات میں یوکرین اور روس کے درمیان 30 روزہ جنگ بندی پر اتفاق کیا گیا ہے۔ معاہدہ 8 گھنٹے طویل مذاکرات کے بعد طے پایا، جس میں امریکی وفد کی قیادت وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کی، جبکہ یوکرینی وفد میں یوکرینی صدارتی دفتر کے نمائندے، وزیر خارجہ اور وزیر دفاع بھی شامل تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں کولمبیا یونیورسٹی کے طالب علم محمود خلیل کی گرفتاری کے خلاف امریکی ریاستوں میں مظاہرے۔
کولمبیا یونیورسٹی کے طالب علم محمود خلیل کی گرفتاری کے خلاف امریکہ کی مختلف ریاستوں میں مظاہرے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق نیو یارک یونیورسٹی اور سٹی یونیورسٹی آف نیو یارک کے 100 سے زائد طلبہ نے واشنگٹن اسکوائر پارک میں جمع ہو کر فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ کیا۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے اور لاس اینجلس میں بھی احتجاج کیا گیا، جبکہ فلسطین کی حمایت کرنے والے محمود خلیل سے اظہار یکجہتی کیا گیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکہ کی وفاقی عدالت نے محمود خلیل کی جبری بے دخلی بھی روک دی ہے، تاہم ٹرمپ انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ محمود خلیل حماس کے حامی ہیں اور انہیں ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مفرور سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو بنگلہ دیش کی عدالت نے بڑی سزا سنا دی۔ گزشتہ سال طلبہ احتجاج کے بعد اقتدار چھوڑ کر بھارت فرار ہونے والی شیخ حسینہ واجد کو ان کے معزولی کے بعد ڈھاکہ کی عدالت نے بڑی سزا سناتے ہوئے ان کی خاندانی جائیدادیں اور بینک اکاؤنٹس ضبط اور سفری پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق ڈھاکہ کی عدالت نے حسینہ واجد کے دھان منڈی علاقے میں واقع گھر، جس کو سودا سدن کہا جاتا ہے، اس گھر کو خاندان کے دیگر افراد کی ملکیتی جائیدادوں اور ان کے خاندان سے تعلق رکھنے والے 124 بینک اکاؤنٹس کو بھی ضبط کرنے کا حکم دیا ہے۔ ڈھاکہ میٹروپولیٹن کے سینئر اسپیشل جج ذاکر حسین غالب نے انسداد بدعنوانی کمیشن کی درخواست کے بعد نیوکلیئر توانائی پلانٹ قائم کرنے کے ایک معاملے میں بدعنوانی سے متعلق کیس میں فیصلہ سناتے ہوئے حسینہ واجد اور بیٹے سمیت خاندان کے کئی افراد کے سفر کرنے پر بھی پابندی عائد کر دی۔ اس مقدمہ میں معزول وزیر اعظم حسینہ واجد پر 59,000 کروڑ ٹکا کی ہیرا پھیری کا الزام عائد کیا گیا۔ عدالتی حکم کے تحت شیخ حسینہ واجد کے بیٹے اور خاندانی افراد کو ملک سے باہر سفر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت شیخ حسینہ پر گزشتہ سال طلبہ احتجاج میں قتل عام کا مقدمہ بھی چلانے جا رہی ہے۔ حال ہی میں عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ حسینہ واجد کے دور اقتدار میں ملک میں قتل عام کیا گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ حسینہ واجد بنگلہ دیش آئیں یا نہ آئیں، لیکن ہم ان کے خلاف مقدمہ ضرور چلائیں گے، کیونکہ قتل عام معاملے میں اگر انہیں بخشا گیا تو یہ بنگلہ دیش کی عوام کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جعفر ایکسپریس حملہ، دہشت گردوں میں خودکش بمبار بھی موجود ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق جعفر ایکسپریس حملہ میں سیکیورٹی فورسز کا دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ خودکش بمبار یرغمالی مسافروں کے بالکل ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو دہشت گرد خودکش بمبار معصوم لوگوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ سیکیورٹی فورسز خودکش بمباروں کی موجودگی کے بعد انتہائی احتیاط سے کام لے رہی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جعفر ایکسپریس پر حملہ، بلوچستان کے لیے ٹرین سروس معطل کرنے کا اعلان۔ پاکستان ریلوے نے جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کے حملے کے بعد بلوچستان کے لیے ٹرین سروس معطل کرنے کا اعلان کیا۔ ریلوے کے چیف ایگزیکٹو آفیسر عامر بلوچ نے بتایا ہے کہ بلوچستان کے لیے تمام مسافر اور مال بردار ٹرینیں اس وقت تک معطل رہیں گی جب تک سیکیورٹی ایجنسیوں کی جانب سے علاقے کی کلیئرنس نہ دی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ رابطے میں ہیں، حالات معمول پر آنے تک ٹرین سروس عارضی طور پر معطل رہے گی۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز دہشت گردوں نے کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس پر حملہ کر کے مسافروں کو یرغمالی بنا لیا تھا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔